بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل امر کے بعد فعل نہی کی بحث کو بھی ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا۔ فعل نہی معروف اور فعل نہی مجہول کی تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی۔ ایک مرتبہ ہم پھر فعل مضارع کی طرف چلتے ہیں۔ اصل میں جب مضارع منفی کی بات آئی تھی وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مضارع کو منفی بنانے کے کئی ایک طریقے ہیں۔ آسانی کے لیے اس وقت صرف ایک طریقے کو ذکر کیا گیا تھا اور اس کی گردانیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ لا لگا کر مضارع کو منفی بنایا جائے۔ اب دیگر طریقوں کے سلسلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ دوسرا طریقہ کیا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کسی اور نشست میں ایک اور طریقہ آئے گا۔ تو ڈائریکٹ ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں۔ الدرس الثالث والثمانون، سبق نمبر 83، نفی تاکید بلن۔ مضارع کو منفی بنانے کا ایک طریقہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مضارع مثبت کے شروع میں لا بڑھانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے۔ یہ بات تو تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے۔ آج مضارع کو منفی بنانے کا ایک دوسرا طریقہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ مضارع کے شروع میں یعنی مضارع مثبت کے شروع میں لن بڑھا دیا جائے تو مضارع منفی بن جاتا ہے۔ اس نفی کو یعنی جس نفی کے لیے ہم لن لگاتے ہیں اس نفی کو نفی تاکید بلن کہا جاتا ہے۔ نفی تاکید بلن یعنی ایک تو اس میں نفی ہوتی ہے اور پھر ساتھ ساتھ نفی کی تاکید بھی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں لفظ لن کے ذریعے سے جب ہم لن لگاتے ہیں مضارع کے شروع میں، مضارع مثبت کے شروع میں، اسی لیے اس کو نفی تاکید بلن کہا جاتا ہے۔ یہ لن لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے اور معنی میں بھی، یعنی اس کی وجہ سے مضارع کے الفاظ میں بھی تبدیلی ہوتی ہے اور مضارع کے معنی میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ مضارع پر لفظ لن بڑھانے سے الفاظ میں لفظوں میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ تو لفظوں میں تبدیلی یہ ہے، یہ لن ان 5 صیغوں کے آخر میں نصب دیتا ہے جن پر پیش آتا ہے۔ اس سے پہلے بارہا یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ مضارع کے 5 صیغے ان کے آخر میں پیش آتا ہے، تو یہ لن ان پر داخل ہو کر نصب دیتا ہے ان کے آخر کو۔ 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے مضارع کے 14 صیغوں میں سے 7 صیغوں کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، تو یہ لن داخل ہونے کے بعد اس نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ اور 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں جو نون ہوتا ہے ان دونوں صیغوں میں وہ نون فاعلی کہلاتا ہے، وہ کسی طریقے سے بدلتا نہیں ہے، ہر حال میں یکساں رہتا ہے۔ معنی میں تبدیلی یہ تو ہوگی کہ لفظوں میں کیا تبدیلی ہوتی ہے اس لن کی وجہ سے۔ اب دوسری تبدیل ہے معنی کے اعتبار سے مضارع میں کیا تبدیلی ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی، زمانہ موجودہ بھی اور مستقبل بھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں یضربو، وہ مارتا ہے یا مارے گا، یعنی فی الحال مار رہا ہے یا آئندہ مارے گا۔ تو مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، لیکن جب اس میں یہ لن داخل ہو جاتا ہے تو لن مضارع پہ داخل ہونے کے بعد اس کو صرف مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور نفی پیدا کرتا ہے، اور اس نفی کے معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے معنی میں تبدیلی۔ تو معنی میں تبدیلی لن مضارع مثبت کو مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، یعنی اب وہ مستقبل ہی کا معنی دیتا ہے، حال کے معنی اس میں نہیں رہتے۔ اور نفی کے معنی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مستقبل کے معنی میں بنا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ نفی کے معنی میں تاکید بھی پیدا کر دی، جیسے لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک شخص۔ اب دیکھیں یہاں ہرگز لگایا ہم نے، یہ نفی کی ہے، یہ نفی پیدا کر دی اس نے، اور نفی کے معنی میں تاکید ہو گئی، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک شخص، لن یفعل۔ تو اب ڈائریکٹ ہم چلتے ہیں گردان کی طرف۔ گردانیں یہاں 2 طرح کی ہوں گی، نفی تاکید بلن معروف اور نفی تاکید بلن مجہول، یعنی مضارع معروف کے شروع میں لن بڑھا دیا جائے اور مضارع منفی کے شروع میں لن بڑھا دیا جائے۔ چونکہ یہ صرف منفی ہی کے معنی دیتا ہے، مثبت کے معنی اس میں ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کہ لن نفی کے لیے ہے، لہٰذا 2 ہی گردانیں ہوں گی بجائے 4 کے۔ لا میں آپ نے 2 گردانیں منفی کی پڑی تھی اور 2 وہاں مثبت کی پڑی تھی، یہاں مثبت کی کوئی گردان نہیں ہوگی۔ گردان نفی تاکید بلن معروف اور گردان نفی تاکید بلن مجہول۔ تیسرا عنوان ہے صیغوں کا کہ کون سا صیغہ ہے۔ پہلا صیغہ ہے لن یفعل۔ اب دیکھیے
یفعل یہ صیغہ واحد مذکر غائب ہے، صیغہ واحد مذکر کے غائب کے آخر میں مضارع میں پیش آتا ہے یفعلو، یفعلو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، یعنی اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، اور مضارع کے آخر میں پیش ہوتا ہے صیغہ واحد مذکر غائب میں۔ لیکن اس لن نے داخل ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مضارع کے آخر کے پیش کو، یفعلو کے آخر کے پیش کو فتحہ سے بدل دیا، تو یفعلا ہو گیا یہ لن یفعلا۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ مضارع جس میں دونوں زمانے پائے جا رہے تھے اس کو خاص کر دیا مستقبل کے زمانے کے ساتھ، اور اس میں نفی پیدا کرتے، نفی کے معنی میں تاکید پیدا کی۔ اب اس کا ترجمہ ہوا لن یفعل، نیچے دیا ہوا ہے ترجمہ، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد۔ مجہول کی صورت میں لن یفعل، ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد۔ مثال کے طور پر یضرب سے ہم بنائیں لن یضرب، ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ جلس یجلس کے معنی بیٹھنا، لن یجلس ہرگز نہیں بیٹھے گا وہ ایک مرد۔ قتل یقتل کے معنی مارنا، لن یقتل ہرگز نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ اور سمیع یسمع کے معنی سننا، لن یسمع ہرگز نہیں سنے گا وہ ایک مرد۔ تو ہر فعل سے اسی طرح سے بنے گا یہ، اس کے شروع میں مضارع کے شروع میں ہم لن لگا دیں گے تو وہ لن اس کے آخر میں فتحہ دے گا 5 صیغوں کے آخر میں، اور اس مضارع مثبت کو یا مضارع جس میں دونوں زمانے پائے جا رہے تھے اس کو مستقبل منفی کے ساتھ خاص کر دے گا، اور نفی کے معنی میں تاکید بھی پیدا کرے گا۔ تو سب سے پہلے ہم گردان پڑھتے ہیں مضارع نفی تاکید بلن معروف کی، لن یفعل، لن یفعل، دیکھیے اصل میں یفعلانی تھا، تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، اس میں نون اعرابی آتا ہے لیکن لن نے آ کر اس نون اعرابی کو گرا دیا، تو لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا۔ لن یفعلنا جمع مؤنث کا صیغہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اس لیے کہ جمع مؤنث کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا، چاہے وہ جمع مؤنث غائب ہو یا جمع مؤنث حاضر ہو۔ پھر چلتے ہیں شروع سے، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا۔ لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، یہ اصل میں تفعلی ہی نہ تھا، تو لن نے داخل ہو کر نون اعرابی کو گرا دیا تو تفعلی ہو گیا۔ لن تفعلی، لن تفعلا، لن تفعلنا، لن افعل، لن نفعل، جمع متکلم کا صیغہ، لن افعل واحد متکلم کا صیغہ، اور لن نفعل جمع متکلم کا صیغہ۔ یہ ہوئی گردان لن نفی تاکید، نفی تاکید بلن معروف کی۔ اب چلتے ہیں ہم نفی تاکید بلن مجہول کی طرف۔ مضارع مجہول کے شروع میں لن لگا دیں گے، اور وہ لن مضارع مجہول کے آخر کو 5 صیغوں میں نصب دے گا، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دے گا، باقی بچے 2 صیغے ان میں کوئی عمل نہیں کرے گا، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں۔ گردان کرتے ہیں ہم مجہول کی، نیچے پہلے صیغے کا ترجمہ دیا ہوا ہے، لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، اور ہر صیغے کے سامنے صیغے کی ترتیب بھی دی ہوئی ہے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب وغیرہ۔ لن یفعل ہرگز نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، لن یفعل، لن یفعل، لن یفعلوا، لن تفعل، لن تفعل، لن یفعلنا، لن تفعل، لن تفعل، لن تفعلوا، لن تفعلی، تفعلی نہ تھا اصل میں مضارع مجہول، لن کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا، لن تفعلی، لن تفعل، لن تفعلنا، لن افعل، لن نفعل۔ تو سرسری طور سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بارہا یہ بات آ چکی ہے لیکن پھر بتا دیتا ہوں یاد دہانی کے لیے کہ کس کس صیغے کے آخر میں نون اعرابی آتا، کس کس صیغے کے آخر میں لن نصب دیتا ہے، وہ 5 صیغے کون ہیں، اور کن 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ 5 صیغے کون ہیں جن کے آخر میں یہ لن داخل ہو کر نصب دیتا ہے۔ سب سے پہلے واحد مذکر غائب لن یفعل، اور واحد مؤنث غائب لن تفعل، واحد مذکر حاضر لن تفعل، اور واحد متکلم لن افعل، اور جمع متکلم لن نفعل۔ یہ ہوئے 5 صیغے، چاہے وہ معروف میں ہوں چاہے مجہول میں ہوں، ان 5 صیغوں کے آخر میں یہ نصب دے دیتا ہے، یعنی اس پیش کو فتحہ سے بدل دیتا ہے جو ان کے آخر میں تھا۔ اب ہیں وہ 7 صیغے جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ مجموعی طور سے ہم سمجھے تثنیہ کے 4 صیغے، یعنی تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، یہ ہو گئے تثنیہ کے 4 صیغے، اور 2 صیغے جمع مذکر کے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر، جمع مذکر کے 2 صیغے، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ۔ یہ 7 صیغے ہیں جن کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ پہلا ہے لن یفعلا، یہ یفعلانی تھا تثنیہ مذکر غائب، اور دوسرا ہے لن یفعلوا جمع مذکر غائب، تیسرا ہے لن تفعلا تثنیہ مؤنث غائب، اور پھر
تسنیہ مذکر حاضر لن تفعلا، جمع مذکر حاضر لن تفعلو، اور واحد مؤنث حاضر لن تفعلی، تسنیہ مؤنث حاضر لن تفعلا۔ تو یہ 7 صیغے وہ ہیں جن کے آخر سے لن نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ 2 صیغے ہیں جمع مؤنث حاضر کا اور جمع مؤنث غائب کا، لن یفعلنا اور لن تفعلنا، جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب۔ ان 2 صیغوں میں لن کوئی عمل نہیں کرتا، یہ اپنے حال پر برقرار رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے آخر میں جو یہ نون ہوتا ہے نون مفتوح، یہ نون اعرابی نہیں ہوتا بلکہ یہ نون فاعلی کہلاتا ہے۔ یہ کسی بھی حال میں بدلتا نہیں ہے، چاہے آپ مضارع کے شروع میں کوئی بھی لفظ لگا دیں جس کی وجہ سے لفظوں میں بھی تبدیلی ہوتی ہو، لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بالفاظ دیگر ہم یوں کہیں گے کہ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ مبنی ہوتا ہے، معرب و مبنی جو اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ سمجھیں یہ مبنی ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی چاہے کوئی بھی لفظ اس پر داخل ہو، اور بقیہ صیغے معرب ہوتے ہیں۔ تو بس چلیے آج کی تفصیلات یہی ختم ہوتی ہے۔ تو خلاصے کے طور پر ایک مرتبہ ہم پھر سمجھیں، یہ جو لن داخل کیا جاتا ہے مضارع پہ، یہ لفظوں میں بھی تبدیلی کرتا ہے، معنی میں بھی تبدیلی کرتا ہے۔ لفظوں میں اس کی تبدیلی یہ ہے کہ یہ 5 صیغوں کے آخر کو نصب دے دیتا ہے، اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے، 2 صیغوں میں کوئی عمل نہیں کرتا۔ معنی کے اعتبار سے اس کی تبدیلی یہ ہے کہ یہ مضارع مثبت کو، جس میں دونوں زمانے پائے جا رہے تھے، مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ نفی کے معنی میں تاکید بھی پیدا کرتا ہے۔ گردانے وغیرہ تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکی ہیں، تو بس یہیں پر ہم آج اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔